الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين ہاتھی چاہو آمین یک بحق الحسين في الدنيا والآخرة واكتبنا من زوار الحسين واشرنا في زمرة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم بحق محمد أجل فرج محمد اللهم بحق محمد اغفر غيبة محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنة محمد بحق محمد وآلہ المعصومین اپنے متبرک پاکیزہ لمحات دی قبولیت اپنی بخشش میری بخشش وہ تمام مرحومین جنہاں دے لگدے تشریف فرمائیں یا تشریف لا رہے ہیں انہاں دی بخشش واسطے صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالخصوص خانوادہ قبلہ استاد العلماء دے تمام مرحومین وبالاخص حجت الاسلام والمسلمین مرحوم و مغفور سید جعفر حسین نقوی آل اللہ مقامہ اور انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ آل اللہ مقامہا ونور اللہ مرکدہا چونکہ انہاں دے اشال ثواب واسطے صف عزائے مظلوم دا اہتمام فرمایا گئے انہاں دونوں دی بلندی درجات خوشنودی روح واسطے صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم جہدی ریت سنوینی ردے ہیں اور ہر نماز دے بعد دعا مانگ دے ہیں جو آقا تشریف گرنا میں اس صفحہ ہستی کو ظلم و جور دے کل پاک کر رہے ہیں عدل و انصاف دا نظام قائم ہوئے روئے زمین تے ظالم اور جابر حکمرانہ دا خاتمہ ہوئے ابھر دی تو گن کے لا دی تاکہ جھنڈا ہی ہک ہوئے تے حکومت بھی ہک ہوئے وہ جھنڈا بھی سیدانہ ہو سی حکومت بھی سیدانی ہو سی وہ سونی حکومت کو دیکھن واسطے جہنا جتنا دل منگ دے اتنی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا غیاث المستغیثین ویا نبینا وعبت علینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان وتظاہر الزمان علینا صلی علی محمد صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم بشمار ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عبادت دے دونوں حصے کامل کرن واسطے حضرت استاد العلماء دے خانوادہ دے تمام مرحومین بلوم اور جنہ دو مرحومین واسطے صاف عذاب دا اہتمام فرمایا گیا برسی دے حوالے نال انہاں دی بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرما چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم بحق فاطمه وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بحق الحسين وبحق اولاد الحسين وانصار الحسين واصحاب الحسين وذريه الحسين وبعث وبلغ ثواب ما قرانا وتلونا من تلاوة القرآن والذكر والدعاء إلى جميع أرواح الشهداء والمرحومين والمرحومات من هذه البلدة وسائر البلاد والباديات ولا سيما إلى أرواح المرحومين المذکورین فی هذا الذکر المبارک المیمون واجعل مثواهم عندك في فرادس الجنان ونور قبورهم بأنوار الأئمة المعصومين اللهم وفق لنا لما تحب وترضى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا حسن العاقبة
اللہم عجل فی فرج ولیک صاحب العصر والزمان اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی و اولادہ المعصومین میں ڈالا منگیوں یا دعاواں محبان اہل بیت دی آکھی ہوئی آمین صدقہ 5 12 تے 14 دا قبول فرما آمین میرا اللہ جنہ مرحومین دے ایصال ثواب واسطے صفِ آزادہ اہتمام کی تگے انہوں دے درجات عالیہ کو متعالی فرما انہوں دی قبور کو ذکر والے دے نور دے نال منور فرما انہیں مرحومین کو ذکر والے دی شفاعت نصیب فرما انہیں دی اولاد امجاد کو صحت و عافیت نصیب فرما انہیں گھرانہ کو آفات و بلیات بکل محفوظ و مسون فرما حضرت استاد العلماء دی روح کلفتو عاجز و ناتوان دے کولوں راضی اور خوشنود فرما اور انہیں دی اولاد امجاد کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما ساڈے بارہویں آقا دا ظہور جلد فرما ساکوں دی سچی ریت بنن دے کامیاب فرما اس دن نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما مرجعیت دی محافظت فرما قائد معظم لاحق کو اپنی تائیدات دے نال مالا مال فرما علماء حق دے سائق مدہم فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھنے والے نوکران حسین صف ادا بچھاون والے بانیان اور بچھی ہوئی صف ادا کو سہاون والے عاشقان حسین سارے کو صحت اور سلامتی عطا فرما جیویں ذکر نال محبت عطا فرمائیا ایویں ذکر والے دی فکر تعلیمات اور سیرت کو سنن تو بعد عمل دی محبت عطا فرما مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما زندگی دے آخری سانس تک مکتب اہل بیت دے ثابت قدمی نصیب فرما آمین آکھن والے کو مرن تو پہلے ذکر والے دی زواری نصیب فرما میرا پاک اللہ اس پاک ذکر دے ثواب درجات حسنات مذکورین مرحومین دی روح پرفتوں کو رسید فرما انہوں نے نام اعمال اس درج فرما جدہ سادہ آخری ٹائم آوے ذکر والے کو سادہ وارث بنا اور قیامت علیہ دہاڑے سیدان دی دادی دی شفاعت نصیب فرما آمین جیا کیے قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجهم ایام جڑی گزر رہے ہیں مناسبتہ جڑیاں گزر رہی ہیں چونکہ صبح و شام انہاں دے تذکرے ہو رہے ہیں جنہاں دے ذکر کو اللہ نے عبادت بنائے تو چونکہ غدیر بھی گزر چکے اور آگے مبالہ بھی آ رہے ہے میں انہاں دونوں موضوعات تو ہٹ کے چونکہ برسی کی مجلس ہے میں جی آیت جناب دے سامنے تلاوت کی تھی تو چونکہ موجودہ دور دے وچ حاضرین اور سامعین عزت والے جتنے تشریف فرمائے آیت کو سنن دے نال انہاں کو اندازہ ہو ویندا ہے جو آج کیا موضوع تے گفتگو کر دے تو میں تے جناب دے سامنے آیت بھی موت علی پڑھیے اور اس آیت دے ہوتے اگر جناب محبت فرمیسن میں کوئی چند جملے جناب دی خدمت پیش کرن لگا اس دے اللہ دی ذات نے اپنی مخلوق دے سمجھاون واسطے اپنا کلام
جڑا لا ریب ہے، بے عیب ہے، جہدے کوئی شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اعلان فرمایا سے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ موت اللہ کام اللہ فرمائندہ ہے میں اپنے قبضہ قدرت وچ رکھے، جدا چاہواں جتھا چاہواں جے کو بلاواں جیڑے ویلے بلاواں، میں مالک اور مختار ہاں، قبضہ قدرت دے وچ رکھدا۔ انہاں بندہ دے عقیدے کو ٹھیک کرن واسطے بھی اس آیت نے اپنی ضیاء پاشیاں فرمائیں، جو حالات آنکھیں لگ کے اپنے اعتقادات کو برباد نہ کر، مارنا تے جیواونا مخلوق دا کام نہیں، خالق دا کام۔ بس دے رہو، سلامت رہو، 14 دا صدقہ بسم اللہ مسجد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ذکر حسین دے وچ آون والا ہر محب حسین مجلسی رونا کون ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہونے جیڑے ہی منصب کو اپنے نال آدھے نہ میں ٹھٹا گھڑا اپنے آپ کو آپ چھانتے رکھوا دے دے۔ خدا ہم صاحب آگئے ہیں، میرا خیال ہے ہوں تو سونا دا ساتھ دے سو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی اعتقاد عقیدت عمل ٹھیک ہوئے تا اللہ نے اون جنت تو پہلے 14 دے ذکر والے ٹائم دی جاگ ہوئی جنت بنایا ہویا۔ شرط جو عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے تے عمل بھی ٹھیک ہوئے، 14 دی محبت سینے چ ہوئے تا اللہ نے ای لحظے کوئی جنت لحظہ بنا چھوڑے۔ اللہ دی ذات انہوں سلامت رکھے۔ مارنا جیواونا مخلوق دا کام نہیں، خالق دا کام ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بالفعل اللہ فرمائے ہے میں موت دینا۔ البتہ ایک ہدایت دا اس دے وچ ایک پہلو اے بھی ہے جیرا واضح تے روشن ہو گئے جیرے بدبخت بندے مثالہ دینے جو ملک الموت ہکے تے بندے مردن ہزاراں لکھاں کروڑاں آخر 11 ارب جو آبادی ہے، ایسا گھڑ سکتے ہیں ہمیں کتنے بندے آج موئے، ہر منٹ سیکنڈ کوئی نہ کوئی تو مرتب ہے۔ ایک کابل بھی ہے، کشمیر ایک ہالینڈ بھی ہے، جرمنی بھی ہے، پریشان تو نہ ہو دے بھی۔ میں تے میں تھوڑا جتنا پڑھنے تو میری بات ایک شخص کی عطا رہی ہے، نجفی ہیں، مہمان ہیں، آج انہوں کو تو محبت نال سوڑنا ہے۔ سائی شائی جی رکھا ڈنوانین بے شک 2-3 منٹاں دی سائی کاٹ کے تے ولا ولنے ہے۔ جو مجمع اٹھے نا تے جیرا نو آوان آلا ہوندہ ہے نا خطیب، مجمع کو اٹھتا دے دے پیچھے ہوندی کانٹ مانج لگ دی ہے۔ تسا محبت فرمائے سو تو میرا تو وطن ہویا گھر ہویا نا جی، تے چپ پہ ہوندے کو نہیں راونا، چپ دے نالی پڑھن آلے دے پیر پٹی بینن جی، تلیاں نہیں لگ دیاں وجہ سلطانہ دیاں۔ آج کل تو سلطان ہی ڈھیر ہوئے، پتہ نہیں پاک کہندے سر تے پکی بہنی ہے، پریان تناؤں دے پہ جی۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، 14 دا صدقہ میں دعائیں بیٹھا دینا، یہ رامین نہیں بیٹھا کرے نا میرا اللہ اس کو ہی ڈھیر عظمہ عطا فرما۔ تو میں گزارش کر رہے ہیں جی ریاضن اسرائیل ہی کے ای ہزاراں لکھاں جائیں تے پڑھ سک جائے
اس کو من باب المقدمہ دلیل بڑے نے جہلا دیاں دلیلاں بھی جہالت ہونی ہیں معلومات جو نہ ہوئے نالے جو نہ ہویا نیڑے جو نہ لگا نیڑے لگے تو پتہ لگے جی ہوں یہ سارے معصوم اماماں دے دور امام دے نیڑے نن لگ دے پتہ انہاں کوئی نہیں ہوندا چلو یہ چپ کو ختم کرنا واسطے میں ایک تھوڑا جتنا ہے جناب کو لفظ سنوا چھوڑا بندہ کی اچھی میں آقا دی خدمت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج میں یہ صلوات ہے نا پہلے میں شروع نام پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد شروع میں نام پڑھتا خطبے دل بعد ہی چیز بنا کو آدھے سے صلوات پڑھو بعد ہی خیال آیا اللہ جانے ایسا کتنی مجلسی پڑھنی ہے کتنی اللہ مولت دیمنی ہے کہ اگر ان صلوات دی اساں بھی چھٹی نہ کروں جی مومنہ دیا صلوات ملائکہ لکھیں دے پہن اساں چپ کر کے دے بیٹھے رہوں وہ ڈیاڑے قیامت ساری دے جا خالی نکل سی اتفاق ایسا بنا میں جب نہیں صلوات پڑھوا مانا ہوں میری یہ عادت بن گئی ہے کہ میں خود بھی نال پڑھنا فرض سمجھدا جی سبب فرض اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تو میں گزارش کر رہے ہیں میرے چھویں آقا دے خدمت جائے آدھے آقا یہ دو عید آدھا تو میں نے پتہ ہے عید فطر اور عید قربان انہاں تو علاوہ کوئی ایسا عید ہے میرا آقا فرمائیں دے تیری وڈی عید ہے یوں دا تو نہ ہی نہیں جائے وہ تھوڑا خفت محسوس کرنے لگے ایک بندہ ہوتا ہے جلے معلومات ڈھیروں میں کہ وہ بندہ چڑھا تھی کہلا جائے جلے پتہ لگ گیا نا میرے معلومات تھوڑے پیچھے بندہ خفت محسوس کرنے وہ کہا ہے انہیں مطلب ہے میں معلومات دے حوالے نال تو اتنا پاستا نا جو مولا نے بات بڑی کر دیتی ہے میرے واسطے مناسب بھی نہیں ہوئے نام لیوا 14 دا تے وڈی تو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے پیچھے ہوں اپنے واسطے آگے آئی دی وجہ یہ ہو سی جو میں امام دے نیڑے تھوڑا لگدا امام دی محفل ٹینٹ نہ کرے دا امام دی بارگاہ نہ پہنچ دا او خوش نصیب ہو سن جرے صبح شام معصوم دی بارگاہ باندھے ہو سن انہاں کو ساریاں گلاں دا پتہ ہو دی میں وہ جیڑا رہ گیا تے ایو حال ہے آج دے دور وچ جڑا علماء تو دور ہے انہاں کو بڑیاں گلاں دا ہی پتہ کوئی نہیں تے جڑے بھولے بھالے لیکن علم علماء دے انہاں کو بڑے مسائل تو گن کے چھوٹے مسائل نہیں سارے آنے جو بعد علماء کریں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے 14 دا صدقہ تمہیں گزارش کر رہے ہیں علم علماء تو دوری دا نتیجہ ہے جو حالات وقت جو ہزارہ لکھاں جائیں تھے روح قبض کر گھندے تھے سادہ مولا ایک ٹائم 40 جاہت نہیں ون سکتا مر رہے علم دے نیڑے آ اہل بیت دیاں تفسیراں پڑھ حدیث دا علم حاصل کر کوئی تاریخ پڑھ اللہ دا فرمائے ہے موت خود میں دینا جس فرشتے کو موکل فرمائے سدنا اسرائیل ہے ولی اسرائیل دے تلے ہوں دیئے ڈھیر ساریاں فوجاں بنائیں نیس انہاں فوجاں دے کم کو اسرائیل دا کم شمار کی دیس اسرائیل دے کم کو اپنا فیل شمار کی دیس جیوے ملائک دے بھی سن کے بہوا کرے نئے ایوے خدیجہ دی دولت کو اپنی دولت آکی ابو طالب دے فیل کوئی اپنا فیل آگے بس جرا اللہم صلی علی محمد اچھا اللہ نے موت دی بھی ایک شبیہ خلق فرمائی ہے اصل تو شبیہ دکھائے لئے نا جی ہیں جی شبیہ اصل دے پاسے رہنمائی کریں یہ مسجد ہے یہ شبیہ کعبے اوہی بیت اللہ تے
وہ اوریجنل ہے، اے اولی نہ کالے جی، لیکن وہی اللہ دا گھر تے اے بھی اللہ دا گھر ہوں دے لگے کھڑے نے کالے پتھر، ٹھیک ہے جی، اتنا پتھر بھی لگ دیں، ٹائلاں بھی لگ دیں، اللہ شیعہ میانی والے تے مسجد کاظمیہ دے معاونین کو ایڈا ڈھیر دے وے جو 7 پشتاں تو ڈھیر ہونے چاہیے، بڑی سونی محنت کی دی نے، بڑی سونی مسجد بڑھائی نے، 7ویں آقا دا صدقہ اللہ انہوں کو حفظ و امان دے وے جی، 14 دا صدقہ انہوں دے ویڑے ہی وسین تے دیر ہی وسین تے جیرے چپ بیٹھے ہو اللہ تھوڑے ویڑے ہی وساوے تے دیر ہی وساوے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، 14 دا صدقہ۔ بہرحال اللہ نے موت دی شبیہ بنائی ہے تے وہ شبیہ ہے نیندر، اللہ فرمائے واللتی لم تمت فی منامہا، جرے سمد ہند مرد نہیں، انہاں دے روحی 1000 میل سفر کرنے، جسم بستر تے ساکت بھی آندا ہے، ساہ آ جا رہی آندا ہے، روح سفر کر رہی آندا ہے، لقمے پاک ہوئیں تا جائیں پاکاں دیاں سہرہ کریں دے، ٹکر حرام دا ہوئے تا بندے ود جائیں ہوئیاں تے وینن جی تا غلاظت ہی غلاظت ہو دیئے۔ بہرحال روح کو پاکیزہ رکھنے واسطے خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، لقمہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت، تیں بھی یہ جی ہم مناظر ڈٹھے ہو سن بے راتی کٹھے بیٹھے رہ گئے، بستر تے او ستن دے اٹھ کے گھر چلا گئے تے سویرے اعلان تھی دا بھی آئی جو فوتگی ہو گئی ہے، وہ بندہ حیران تھی کیونکہ بندہ تو ٹھیک ہے میری آنکھاں دے سامنے ستا ہے، ہو رہی آکے والا اٹھا تا کوئی نہیں تو ستا ہے تے بس ستا ہی گیا ہے۔ مالک فرمائندہ جرے اٹھ بانن انہاں دا مالک بھی میاں تے جرے ستی جاتے مار بینن انہاں دا مالک بھی میاں۔ حیدری کنہاں دے روحاں کو روک کتنا انہاں دی موت دا ٹائم دا فیصلہ تھی رہتا ہے۔ وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى کئی ہو جائیں جرے سمدن تے بلا اٹھی بھی بانن، ان جرے اٹھی بانن تے ان 14 دے منن والے انہاں کو سوچنا چاہیے نا موت دی وادی قدم رکھ کے والا دوبارہ اللہ زندگی عطا کی تھی ان دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب تو پہلے اٹھن نال ایک شکر تا اوندا ادا کرنا چاہیے جو موت دی وادی ایک صلوات پڑھ لو آل محمد صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں صبح دے ٹائم اٹھتے ہیں جتی پاون تو پہلے جی بندہ آکے چاہ الحمدللہ اللذی جے میں کو خلقی تائی جے میں کو والا موت دی وادی چو واپس والا دنیا دی زندگی دی وچ اجازت مرحمت فرمائے اس تے زندہ دی وچ آ گیا۔ میرا چوتھا آقا فرمائنا ہے زندگی کتنی مرتبہ ستا ہے تے کتنی مرتبہ اٹھائیں، کدائی اٹھان دے بعد آکھائی جا توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر تکبیرا۔ کدائی آکھائی جا آج آپ اٹھی پہ ممکن ہے کدائی نہ اٹھی سکیں تے تیرے اٹھاون واسطے بندے آمن تے ہوئی عبرت گھرن لگے جو ستا تا خیر نہ آلائی، کھا پی کے ستا ہے، مل کے ستا ہے، خوشحال تھی کے ستا تھی کیا گیا
عبرت ہے۔ فرمائے کتنی مرتبہ نہاتا ہے گرمیاں دے وچ ٹھنڈے پانی نال تے سردیاں دے وچ گرم پانی نال نمتا ہے۔ الماء الحار تے موسم ہوئے سردیاں دا نعمت ہے، الماء البارد تے موسم ہوئے گرم کئی پتہ دریا تے بہنے جی انہاں دی چھو نہیں بڑھتی آئیں تے کئی لوڑ ہی بہنے نعمتیں کتنی مرتبہ نہاتا ہے۔ او فرمائے دیتے ہیں پوری زندگی دی جتنی مرتبہ نہا نہا کے ایک سونی صلوات پڑھ لو آلہ صلی اللہ بسم اللہ سے بسم اللہ سے اللہم صلی اللہ بسم اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ گزارش ہے جو بھئی نادر عباس نجوی صاحب فون کی دائی پہ 8:30 پڑھنا ہے تو میں کھڑا کی 9 بجے تو میری بات بھی وقت بلا سید بزرگوار ہوئی تو انہوں نے تعلق کی نجف دے نال ہوئی تشریف کی نین میرا خیال ہے میں تین کلوز ہی کرے سا تے جملہ ہی حال میں دائی ادھران دا نجف حالے پیارے ہیں وہی کسا دا آپ پڑھائی کوئی ہے بچہ وہ نجف پڑھ دا پہ تے اس کو یا کہتے ملہ بان کے ولیں ذاکر بان کے نہ ولیں ناراض نہ ہوتی گئے ذاکر کے میدان ہی جیسا گھوڑے بھجائیں نا ناراض نہ تھی ویسے ایک لفظ آدھا آئی میدان اس جہنم نیڑے جنت دور ہے کدھیں ماحول بندے کو مجبور کر دینے ہیں مرن دے بعد مرحومین دے واسطے ایصال ثواب دے دو ذریعے اللہ جنے بڑھائیں سب تو بڑے بڑے یا قرآن ہے یا ذکر چودہ ہے ازاریاں مذاقاں تے ٹھٹھے تے لطیفے انہاں دے کوئی ثواب کوئی نہیں ہوں دے تو میں انہاں دی پیشانی کر رہا ہوں اللہ انہاں کو سلامت رکھے تو میں گزارش کر رہا ہوں مولا فرمائے عبرت حاصل کر گرمیاں ٹھنڈے پانی نال تے سردیاں گرم پانی نال کتنی مرتبہ نہاندا رہیں نعمتاں ہن منینا تے کدائیں تے عبرت حاصل کرتا میرا اللہ تیری نعمتاں تو فائدہ بل میں مباشر خود بخود بذات خود نفس نفیس اٹھیں نہ رہی ہیں تیرا حمد کرے نا آپ نہاں داریاں او ٹائم بھی آمنا ہے جنہ ناوانا دا میں ہوں ساتھ نوامانا لے ہو رو سے پتہ نہیں میرے پہلو کی میں بدلے سندے بڑا مشکل ہے ٹائم بڑا اوکھا وقت ہے کتنی مرتبہ اپنے کپڑے لہائے نہیں گرمیاں دا موسم ہے پسینہ آگے بدبو آندی پئی ہے کتنے سونے سونے خوشبودار صابن شمپو استعمال کرنے والا پرفیوم سٹنے انہاں کپڑا تے یہ نہ سٹی ہوئے تے والا گھراں تے خوش رہتی نے پرفیوم کیوں نہیں سٹی خوشبو آوے گرمی ہے بدبو آندی ہے کتنی مرتبہ اپنے کپڑے اتارے نہیں تے نوے نوے سوٹ پاتے نہیں اسپیشل درزیاں دے کلو سلائی تھئی ہوئی میرا آقا فرمائندا ہے کدائی عبرت حاصل کی دیا چاہ جو میرا اللہ میلا کچیلا لباس لہامن والا میں آپا اجلا تے دھوتو یا نمی ورائٹی والا خوبصورت لباس پامن والا ہی آپا وہ ٹائم بھی میرے دھیان ہے جب میرے ایک کپڑے اتارن والے ہوش نواں چٹا لباس ان سلا پامن والے ہو آمڑا نا ہاں جی ہوں لباس دے جیب کوئی نہیں ہوندے رواج کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا ہی کر گئے بندے بڑی خوبصورت مثال لیتی ہے ویندہ بھی آئی دفتر تے رستے تے لگی کھڑی آئی ریڑی تے پیا نگور تے آگے مزہ ہو سکے چلو تو 2 کلو لے لینے ہیں نا 2 کلو گھن کے گھر بھیجوا دیتے نا سے آپ دفتر لگا گئے واپس جو واللہ ہے انگور شگور کوئی نہ
پوچھے نے انگور جو بھجوائے ایسے ڈیڈی انہاں کے بال کھا گئے تھے جیرے بچے نسن چکھا دے وہ آگے میری زندگی تھی نا پہ اے حال مرن دے بعد کیا کرے سے نا جیری منڈی آئی پیسے کٹوا کے تے لگا کہ مہنگی تو مہنگی جائے اتھائی مان کے پلاٹ تک ادھر مزدوراں کو کہتے مسجد دا کام شروع کر دے ہو ہفتے داریاں مسجد تیار کر کے پیسے تک نا موکو نہ گئے ہو کڈے گئے ہو تو بالکل ٹائم ہی نہیں دا گھر وہاں کے مسجد پڑھویں داریاں وہاں کے کی میں خیال آ گئی وہاں کے خیال آندہ نہیں تو ساڑی وائے انہیں کیا تھا کی میری وائے انہیں کہو جیرے انگور 2 کلو نہ بھجوائے جڑے وہاں کے میرے واسطے نہیں بچائے تھے میں وطن چیندہ مارے ونجان دے بعد تو دا پتر یاد ہی کوئی نہیں کرنا بلے پوندی پہ یہ کئی گال اے جیرے وسیعتہ نہیں لکھ دے پہ وسیعتہ آج کل تو وسیعتیں کوڑیاں لکھی چڑھ لگ گئی ہیں نا تو البتہ ایک کام ہے جب وسیعتہ نے 10 خاتی بھائی جیلی تھی وینے اے جیرا انگوٹا اے ایسے نا اے جیلی نہیں تھی دا 11 ارب انسان جو رہا پہ تے 22 ارب انگوٹھے ہیں نا این 22 ارب انگوٹھ قدرت مالک ہوئے اس تو چھوٹا دا خدا دے اللہ تو کو سلامت رکھے چھوٹا دا صدقہ میں موت اللہ موضوع جان صلاة چاہے مبال ہی پڑھ سکتے ہیں غدیری آج جائی 22 ذی الحج علی دے سچے تے سچے نوکر دی شہادت دا دن نے میسا میں تمار شیخ عباس کو میں لکھا ہے مفاتیح الجنان دے 2 ایسی شخصیت ہیں جنہ دا رتبہ علی دیا نگاہی دے وچ ابن عباس تو ہی بات دے ایک جناب سلیمان دوسرا میسا میں یعلم علما منایا والبلایا اے او سبجیکٹ جرے علی نے ابن عباس کو نہیں پڑھائے نہ دو کو پڑھا چھوڑے معیار کو نہیں تھا نہ علی مطلب کوئی بڑا امیر بندہ ہی بھائی گولڈ سمیت تھا ٹریڈر ہے کھجورہ بھی چیتا ہے تو کھجورہ دے واسطے کوئی ڈیکوریشن دکان کو نہیں لیکن اتنا پیارا آئی نا علی کو حضرت علی کو حقلہ مرے نہیں آئے نا وہ حقلہ ہی نہیں مرے نا علی خود تشریف دینا ہے یہ مختیار دا واقعہ سن جو نا کوئی دی کہہ دیجئے مختیار کو اپنی شاہدی وقت پہلے خبر دیون والا جناب عیسیٰ جمرانی تیری قید چھٹ سی جیرے تخت ابن زیاد بیٹھا ہی تے طیبہ ہونے یہ کون ہے جناب عیسیٰ اللہ اکبر حج عمرہ کر کے دے واپس آ رہے آئی کوفے ابن زیاد دے گماشتہ ہی کو پکڑائی تھی قید و بندیاں سوکتا لیکن زندگی میں سوہنی گزاری ترائے امامہ دی غلامی دا ایک شرف حاصل ہے ترائے امامہ دی غلامی دا شرف حاصل دیا ہے مظلوم کربلا دے دوران سفر مکہ تو چل چکے ہیں کربلا نان پہنچے کوفہ دے وچ اپنے خون کو محبت حسین اس قربان کی تھا محبت علی دے وچ قربان کی تھا یہ دیا سچے سچے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام خود تشریف کے نام ہے ایک بہت ہی پیارا یہ جملہ جناب دی نظر دیتا ہے دکان ہے میزم دی کھجورہ ہے میزم دیاں اینٹ ہے مالک علی بنا بیٹھا ہے ان پتہ نہیں میزم دا پروگرام کیڑے لے ملن دا ہے او ہو رے علی ہو رے سلام کرن دے بعد آدھا یا علی اللہ دے ناتے ہی یا کھجورہ دا دے چاہ منگنا لسائل ہے جیکن منگے تو علی ہے سارے کولی بندے منگے دینا دا ممبئی پاسے جا کرے نہیں آئے معاف کر یا وہ تو
وہ جرے ٹکے ہونے نہ ہو چاہیے ودے ہونے ہیں یا دعوت بہو عرش تے لاڑا وگماؤں تو 10 روپے چلے رہے ہیں جی ہوتا ہے علی آئی تے منگئی اللہ دے ناتے اللہ دے ناتے کھجورہ نے علی فرمائے چاہ گھن نہیں تو موٹ بھرے آنا علی فرمائے چاہ گھن اون جوان دے بچے چادر چکھنڈائیے دے جیڑی پئی آئی نا شاری چاہیے سے پلٹی تے پچھو سٹیندا تے جول دیتی سی کچھ دیر دے بعد آگے میسم ان میسم آگے دا آگ سکتے ہیں واہ میرے مولا قسمت نہ لائے ہوئے بنا دیا کھجورہ پئین ساری برکت دینا میری تہیں میں ہاتھوں ہاتھ بھی ڈلے گئے ہاں جی بڑی تھوڑے ہاتھ تجھ برکت تشریف روز کھینا ہے کی تو کرو میں کہ تو دوبارہ پیشی دی مانگنا پہنے آگے تو آگ سکتے ہیں نا خوش تھی امیزم پنڈ میری لکھ گئی ہے قیمتوں سے میری مرشد علی دے ہتے وہ پنڈی باپ برکت آئی سمن دے مسلمان دوہاں پس بھی کھینا نا یہ سمان بھی قیمت ہو سی بابرکت ہو سی مولا پینڈ بنا نہیں تو پئیے تھے ساری بک گئی ہے گاہک آگی آئی فرمائنے نہ آگی آئی ساری بکی گئی ہے ویچ چھوڑی سے مولا فرمائنے تیری پینڈ بک گئی ہے تے جیڑا گاہک آئے نا ایو نہیں سودا دیا جو میں علی پیادا تے زندگی بار رہی ہو جیا کھجورہ نہ بیچیاں ہو سے جیسے ایڈا سونا سودا دے مولا کوئی تفصیل دا بیان فرماؤ فرمائنے نہ بندہ آئے تے اس آگے یا علی اللہ دے نا تے پینڈ تا دے پیچھے میں اس کو آگے چاگے نا یعنی نہ مانا تو یہ جتنا دل آکھی تے اون دا دل کر گئے ساری تے ہون میں آدھی تے کٹ تنا لا سکدا ایک دفعہ اجازت نہیں ماتے بعد ٹوک چھوڑا وہ ساری چاہیے گی ہے تے میشم تو جان نہیں ان چاند کھجورا میرے کل تا اللہ جان منگی ہے میں جان ہی دیتی وطا کھجورا کیا ہے سرائکی دا لطف لیندے پیا ہو میرے بعد اردو دا لطف ہی تو سلام ہے وہ میری گال پہلی یاد رکھائے وہ منٹ نہیں ڈھل جی سائی کا ڈھنڈا ادھر رواج ہے نا ہاں وہ تو تو پورا کرنا ہے نا اے تو میں پاک کے بھامے میں قرآن ہی نکھاواں انہیں بندہ اٹھنے سگریٹ بیڑا یا پانی یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے میں ادھر سخی سرور میں 8 سال سید کا ایک شہر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اولاد ادھر رہتی ہے مسکن ہے ان کا مقبرہ ہے تو میں سخی سرور رہی نا اتنا ہی ایک رواج آئی وہ ایک رحیم باکس ٹیکسٹائل ملے ٹریکٹر فیکٹری دے نال وہ مہینے دی آخری جمعرات کو گھر میں نان دے گا پکا کے وہ تو دے گا جل گھر میں نان او وقت وہ رش پائے وینا دے گا تے دکھائی کڈے دکھائی کڈے وہ مالک یا ایک دفعہ ہو سکے بھائی انہیں کہ کس بات انہیں کہ لائن بناؤ نا سارنگ میں رجا کے ویسا کوئی بندہ ہی نہ راسی لائن بناؤ انہیں کہ دیکھا وڈینے وڈ نہ وڈ اساں پڑا رواج نہ بنے دے رواج جو میں تو باسی ہاں نا سکی ضرور نا میں تو ایک شہر ہی ہوں نا وہ سارے اتو تو رواج ہے سارا دی ناس یہ رواج ہے کئی بندے ہر بندے کو سنان دے بعد باہر نکلتے میں منہ سماجت پہ کرے نا سائی کڑھائے لیکن واللہ بھائی اللہ تو کو سلامت رکھے آخری لفظ بس جملہ مصحف تا پڑھنا ہے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا علی دے سچے تے سچے غلام کو جو اتھو کشے لدھی
مرحومین دا ایصال ثواب بھی ہوئے سی، تیری میری بخشش دا سامان میرے کان تے رکھے تھے۔ ایک کلمہ بولا ہے، جو ہی داہن امامت میرے کان تو جدا تھی ہے، میں منایا اور بلایا دے علوم دا عالم بڑھ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں ڈردا اس واسطے جو نوکر آئی علی دا تے علی کیا فرمایا ہے تے میسم کیا سنائی، انی لا ابالی اقع علی الموت ام وقعت الموت علیہ، میں علی کو کوئی پرواہ نہیں جو موت میرے اوتے پہنچ جاوے یا میں علی موت تے پہنچ جاواں، میں کو موت نال ان پیارے جی بچے کو ماں دی چھاتی نال پیار ہو رہا تو موت تے کول وہ نہیں ڈردے جنہاں دا معاملہ اللہ نال ٹھیک ہوئے، لہذا ہر آن تے ہر لمحہ علی دے نوکر کو اللہ نال معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے ہے۔ موت دا منظر مشکل ہے، لیکن اگر زندگی دا سابقہ پاک و پاکیزہ ہوئے اندھے واسطے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ مدینے تو بھیج کے کربلا تک حسینی قافلے دے افراد جنہ دا سابقہ پاک و پاکیزہ آئی حسین دے نال رل دے آئے، اور حسین دے قافلے ہر قسم دا فرد موجود ہے، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں پیادا صرف مرد نن مزدوراں بھی ہیں۔ یہ قافلہ ٹر رہے مدینے تو لفظ کا کہنا چاہنا محرم نیڑے آندا پہ امام بارگاہیں سجدیاں پئیاں، سفیدیاں ہوندیاں پئیاں، دریاں چٹائیاں سپیکر ساؤنڈ بجلی دے انتظامات، استقبال محرم شروع تھی گئے۔ جیندے دل جتنی قدر ہو سی، جتنی عزت ہو سی، جتنی عظمت ہو سی، جتنا درد ہو سی، جتنی عقیدت ہو سی، اللہ کے دربار جو حسین دی ماں دی اجرت گرا دے سی۔ اے پاکیزہ ذکر ہے، اے پاکیزہ رزق ہے۔ آیت اللہ باشد فرمائیں جتنے رزق کھاندہ پہ زمین دینی اللہ تے کو خوش نصیب بنائے، جتے کو اللہ دی ذات نے ایک رزق آسمانی خالص عطا کی تے کیڑا، فرمائیں غم حسین دا آنسو۔ انما الاعمال بالنیات، جتنی نیت اتنی قیمت، جتنی روحانیت اتنا اجر۔ کیا وہ سوکھا ویلا آئی جدہ مستوراں ودیاں بوہے بند کرینیاں تے کئی ودیاں اپنے بالاں کو چینیاں تے کئی ودیاں تالے دینیاں۔ حویلی وہ آئی جتھا قرآن دی تلاوت ہی دی آئی، حویلی وہ آئی جیری محبت الوحی آئی، حویلی وہ آئی جہاں بارے تیرا چوتھا امام شامی کو آدھائی کدیں قسمت گھرنا بھی مدینے، میں تک وہ اپنی چار دیواری دیا دیواراں تے جبریل دے پران دے نشان دی کیسا دیبل کو جو آکھے 8ویں امام میرے مظلوم امام دے دکھاں دا چند چڑھ پہ محرم دا سنا، اس آکے وقت کو تیاری سنا ماں کی میں ٹورا تیرا ڈاڈا مدینے جو شیر پڑھوس تیرا امام رو رو کے بڑھ گیا، مسائب واسطے سورہ تاراں دی لوڑ نہیں ہوندی، روحانیت عقیدت ضروری ہونی ہے۔ اس ایک کو شیر پڑھا وَمَدَارِسُ آیَاتٍ خَلَقْ مِن تِلَاوَةٍ
جیریاں حویلیاں قرآن دی تلاوت دی آواز دے نال وستیاں نو آج اجڑ گئی ہے. اللہ تو کو سلامت رکھے. سارے مرحومین دے درجے بلندوں میں جیویں تو رونا بیٹھا قبلہ ایویں کونجا پہاڑ نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں جنہ مدینے کو باہر کوئی نہیں ڈٹھا تاکہ ولائیں دیاں ودیاں بوہے دیاں ودیاں تے روندیاں ودیاں تے اسے رومن دا آواز جو علی اکبر دے بابے سنے حسین دے جگر تے اثر دیا ہے. تو تے میں کون آئے وہ صبران دا سلطان آئی. شہید متحری یہ لفظ لکھا ہے ایڈا معتبر تے مستند لفظ ہے. ٹردے ہوئے حسین دے قدم رک گئے. اللہ جانے کیرے پاسے پہلے متوجہ آئی اڑائی دیکھن لگے جنہیں بیبیاں روندیاں کھڑی. اللہ تیرے مستوروں کو سوائے غم حسین دے کڑائی نہ رواوے. مرد رومن تے دل نرم گھٹ تھینن جنہ مستور دا مہین آوے پتھر دلی ہوئے ترٹ وینن او آنی خانوادہ تطہیر دیا مستورہ تے روندیاں پیانوں حویلی جری کڑائی وستی آئی تے دیکھن والا بھی زہرا دا بچڑا حسین فرمیدہ استعد للبلا فین المصاب امام کنا. رومن جو لگ گئی ہو رومن دی تیاری کرو. رومن دیا جائی اگو پیانی تو کیڑی جاہائی بہن پڑھ گیا میں او کیڑی جائی جیندہ حسین کھڑا دے تیاری کرو. رومن دیا جائی اگو پیانی اللہ جانے امیلے جنم مدینہ چھوٹ ویسی. اللہ جانے امیلے جنہ محمل اٹھی سے. اللہ جانے امیلے جنہ زہرا دیا دیا دا سفر جنگلہ دا ہو سی. اللہ جانے امیلے جنہ بدھوئے رام حسین کھلے سی تے بھیڑی کو آکسی میں گنانے دی امت نہیں پڑھنے. یا اللہ جانے امیلے جنہ دو محرم دا ویلا ہو سی تفرین واؤ سی تے آکسی غازی بھیرا ہونا مہتور حالنا اتھائی میری بھیڑی دے محمل بہا چھو میری منظر آگئی. ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو لگے دفعہ آگیا میں دلم تاریخ دے کھڑا پڑھتا ہونا مہتور حالنا میرے پاس مک گئے میری جہاں آ گئی ہے جڑے وعدے نانے کیتے ہیں میرے پورے کرن لویلا. لفظوں کھائی ہونا مہتور حالنا جیڑی معاملہ چ پند کریں دیاں دی آئی لفظوں بھی سنے آسی جتا میرا بھیرا محمل بہیدہ بھی ہے تا ویرانا جنگالے. دوسرا لفظ میں کلو یوک ہے. دوسرا لفظ میں ادائی میں پڑھا جی میں پڑھان دا حق ہے. مجمع حسین دا قافلہ حسینی ہائی مسجد امام باڑا نائی تفے نین واہائی پڑھن والا مولوی شاید ذاکر نائی پڑھن والا آپ حسین آئی. پہلا لفظ پڑھی کھڑا ترائے لفظ ہور پڑھن. پہلا لفظ پڑھے سہا ہونا مہتور حالنا اتھائی میرے بھینی دے محمل بہامن دی جا ہے. دوجہ لفظ لکایا نے سے چھپایا نے سے آدھے ہاں ہونا سب کو دمائنا اے خوشیاں دی زمین نہیں تا خون وحسی
واسطہ رکھے چولا دا صدقہ تھوڑے ویڑے آباد ہوئے ہاں ہونا سب کو دمائنا اے ہو جائے جتا ساڑے خون لڑ سے اللہ جانے اے لفظ بچہ کی میں سنائے مردہ کی میں سنائے دوجا لفظ ہی دے کوئی اوکھا ہے تریجا ہوں دے کوئی مشکل ہے سنن دے واسطے جگر چاہی دے سچے حسین دے ساتھیاں مجمع حسین دا سچائی حسین کائی گل نہیں لکائی تریجا لفظ ہی دے کوئی اوکھا ہے اللہ جانے پھراواں دو ٹھیس اللہ جانے پترا دو ٹھیس اللہ جانے بھتریجا بھنے جا دو ٹھیس آتے ہاں ہونا صف کو دمائنا ولد ہاں ہونا زبو اطفالنا یا جائے اتھا میں کٹھے ہوئے پترا کو جانا ہے کہیں کو انج ودا چہدہ کہیں کو انج ودا چہدہ ودا چاہتا کہیں کو حق نہ مرے دا میں دے نال اللہ میں دے دو اللہ مرحبا مرحبا بچنا دیا خوشیاں دیکھ جوان سننے بیٹھے اللہ تھوڑیاں خوشیاں تھوڑیاں ماما تے بھیڑی کو نظر کتا کر میں نے کٹھے ہوئے پترا دی انہاں دیا بھیڑی بھی سن دیا بیٹھیاں انہاں دیا ماما بھی سن دیا تیرا آخری لفظ آخر اللہ جانے زمین کربلا دیائی کفے نینوا دیائی سنن والا غازی بھیرا دیا کہندے آسرت ٹریان لہرا دیا جائیا انس لکایا آدھے ہاونا حد کو ہری میرا یا جائے جیڑی محمل جائی بیٹھی ہے انہیں چادر لٹی بنی جائے پہلے میں کچھ بجنا ہے بعد جی اجڑ بجنا ہے